السلام علیکم ناظرین، آئی او پی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن فضل، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ پروگرام گیسٹ آف دا ڈے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی، ڈین فیکلٹی آف لاء اینڈ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سر، آپ ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا جو پروفیسر ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی تک کا جو سفر ہے اور ڈین تک کا سفر ہے، یہ آپ نے کیسے طے کیا؟ جی الحمدللہ، میری ارلی جو ایجوکیشن ہے وہ فیروزہ ہائی اسکول سے ہے، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے لیاقت پور تحصیل کا۔ تو میرے والد صاحب ان دنوں چونکہ وہاں رہتے تھے، تو میں نے وہاں سے میٹرک کی۔ اس کے بعد ہم مائگریٹ ہو گئے تھے بہاولپور میں، تو آئی ڈیڈ مائی ایف ایس سی فرام گورنمنٹ انٹر کالج بہاولپور۔ اس کے بعد میں نے گریجویشن کی تھی گورنمنٹ ایس سی کالج بہاولپور سے۔ پھر اسی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے 1988 میں نے ماسٹرز کیا تھا ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز میں۔ اور آفٹر ڈوئنگ مائی ماسٹرز right after 3 months I was selected as lecturer in بلوچستان یونیورسٹی آف کوئٹہ۔ تو وہاں سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا بطور لیکچرر، اور میں وہاں تقریباً 2.25 سال رہا۔ لیکن چونکہ وہ ٹرانسفریبل جاب نہیں تھی اور میرے پیرنٹس اس وقت حیات تھے اور میرے پہ ڈپینڈنٹ تھے، کیونکہ میرے 2 بڑے بھائی ابراڈ رہتے تھے، تو دیٹس وائی آئی ہیو ٹو ریزائن دیٹ جاب۔ آئی ہیو بین سلیکٹڈ ایز لیکچرر ان کالج کیڈر at جوائن گورنمنٹ ایس سی کالج بہاولپور ویئر آئی سروڈ فار آلموسٹ 17 years۔ اس دوران 2 سال میں ایس سی کالج ڈیرہ نواب صاحب میں بھی رہا 92 سے 94 تک۔ تو پھر میں نے 2003 میں پی ایچ ڈی کر لی تھی چونکہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے، اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں نے دوبارہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا۔ 2015 میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوا، 2020 میں پروفیسر ہوا، اور 2017 سے آنورڈ میں ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز کا چیئرمین بھی ہوں، اور 2021 سے وردی وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محمود صاحب نے اپنے ویژن کے مطابق بہت سے نئے ڈپارٹمنٹس اور نئی فیکلٹیز بنائیں، اور ان فیکلٹیز میں سے ایک فیکلٹی آف لاء جو اسٹیبلش فیکلٹی نہیں تھی پہلے سے، وہ بنائی، اور آئی ہیو دی آنر ٹو بی دی اپوائنٹڈ ایز دی پائنیئر ڈین فیکلٹی آف لاء ان اسلامی یونیورسٹی بہاولپور رائٹ فرام مارچ 2021۔ ماشاء اللہ سر، فیروزہ ہائی اسکول سے یہاں تک کا سفر سر ماشاء اللہ ہمارے لیے اتنا امپریسو ہے، ہمارے دیکھنے والے اسٹوڈنٹس بھی اور جو سب دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، کہ دیکھیں فیروزہ ہائی اسکول سے آپ ماشاء اللہ یہاں پہ ڈین فیکلٹی آف لاء کے، اور آپ پائنیئر بیچ جس طرح بتا رہے ہیں سر، میں تو کہوں گا کہ یہ ماشاء اللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت موٹیویشن ہے۔ اچھا سر، دوسرا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ کا پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جو مطلب اسپورٹس کو بھی کافی کیریئر رکھا ہے، اور آپ مطلب پی سی بی کے ای لائٹ امپائر بھی ہیں سر، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی آپ شیئر کر دیں، آپ جرنی وہ بھی شیئر کر دیں۔ بڑا اچھا سوال کیا سر آپ نے۔ یہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ یہ میں اپنے ان اسٹوڈنٹس کو، میں خود ایک ٹیچر ہونے کے ناطے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ میسیج دوں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسپورٹس ہے، جو اسپورٹس میں لوگ ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا اسپورٹس میں ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ شاید ادروائز کوئی اسٹڈیز میں اتنا اچھے نہیں ہوتے، بلکہ یہ معاملہ الٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہیلدی باڈی از ہیلدی مائنڈ۔ سو اگر آپ اسپورٹس میں اچھے ہیں اور آپ اپنے ساتھ ساتھ فوکس کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز کو بھی، اور اس میں بیلنس رکھتے ہیں، اور ٹائم جو ہے اس پہ اس طرح کرتے ہیں کہ اسپورٹس کو بھی اگنور نہیں کرتے اور اسٹڈیز کو بھی نہیں کرتے، تو بہت ساری مثالیں ہیں دنیا پہ بھی، پاکستان میں بھی، اور جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کرکٹ کے میدان میں بھی نام پیدا کیا، وہ اسٹڈیز میں بھی بڑے اچھے رہے۔ آپ رمیز راجہ کی مثال لے سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے اچھے لیول پہ کرکٹ کھیلی۔ آئی ریمین دی کیپٹن آف مائی کالج ٹیم ایس سی کالج بہاولپور۔ آئی ہیو دی آنر ٹو بیکم دی وائس کیپٹن آف اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کرکٹ ٹیم، اور پھر میں نے بہاولپور ڈویژن سے انڈر 19 لیول پہ کرکٹ کھیلی، فرسٹ کلاس لیول پہ۔ لیکن گریڈ 2 ہر طرح کی کرکٹ کھیلنے کے باوجود میں نے اپنا ساتھ ساتھ اپنا جو پڑھائی ہے اس کو فوکس کیا، کیونکہ میرے بڑے بھائی ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر تھے، تو میرے والد صاحب کی خواہش یہ تھی کہ میں بھی ڈاکٹر یا انجینئر بنوں۔ اگرچہ میں اس فیلڈ میں نہیں گیا سائنس میں نے ایف ایس سی کرنے کے بعد اپنی فیلڈ چینج کر لی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ تو میں نے اپنے میٹرک سے لے کر ماسٹر تک کوئی تھرڈ ڈویژن نہیں لی، تھرو آؤٹ میری فرسٹ ڈویژن ہے الحمدللہ، اور ڈسٹنکشن کے ساتھ میں نے اچھے نمبر کے ساتھ پاس کیا، کبھی سپلی نہیں لگی، اور دونوں چیزوں کو بیلنس ساتھ ساتھ چلایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میں لیکچرر سلیکٹ ہو گیا تو میں نے اپنا سفر وہاں ختم نہیں کیا، اور میں کرکٹ اس وقت بھی کھیلتا تھا، اور کرکٹ کے ساتھ ساتھ میں نے کہا نہیں، حالانکہ کالج کیڈر میں آپ پی ایچ ڈی کریں یا نہ کریں، آپ کی پروموشن بائی سینئرٹی ہو جاتی ہے۔ یہ یونیورسٹی میں تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ لیکچر سے اوپر نہیں جا سکتے وداؤٹ پی ایچ ڈی۔ پہلے تو ایسوسیٹ پروفیسر ہوتا تھا، اب اے پی بھی نہیں بن سکتے پی ایچ ڈی کے بغیر، لیکن یہ کالج میں کنڈیشن نہیں ہے۔ مگر میں نے چونکہ اپنے شوق اور اپنے والد صاحب کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے الحمدللہ 2002 میں پی ایچ ڈی کر لی تھی۔ آئی واز دی ینگسٹ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ان مائی سبجیکٹ ان ہسٹری ان کالج کیڈر ان 3 ڈویژن انکلوڈنگ بہاولپور، ڈی جی خان اینڈ ملتان۔ سو وہ جب میں نے پی ایچ ڈی کر لیا اور پھر میں دوبارہ یونیورسٹی میں آیا، تو
اس دوران میں نے 2001 میں امپائرنگ کا ایگزام دیا. چونکہ میرا کرکٹ سے تعلق تھا, میرا ایک شوق تھا, تو میں نے اس شوق کو تکمیل کے لیے میں نے شوقیہ امتحان دیا, اور لکیلی میں نے صرف وہ امتحان میں نے ٹاپ کر لیا. اسے کہتے ہیں 2 امتحان ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے BRC بیسک ریجنل کورس, ایک ہوتا ہے PIC پینل انڈکشن کورس. تو پہلا ذرا آسان ہوتا ہے, دوسرا مشکل ہوتا ہے. تو PCB نے دونوں امتحان لیے, تو آئی ٹاپ دیٹ ایگزام. اور پھر میں 2001 سے آنورڈ PCB پینل پہ ہوں, اور اس دوران میں نے کوئی لگ بھگ 400 کے قریب میچ کیے ہیں, جس میں کوئی 50 کے قریب فرسٹ کلاس میچز بھی شامل ہیں. ایک جونیئر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ کھیلا گیا تھا انڈر-19 لیول پہ کراچی میں. آئی سپروائز دیٹ میچ ان 2007. سو ایلیٹ پینل میں بھی الحمدللہ میں رہا ہوں, ایلیٹ پینل میں بھی ہوں. تو وہ کرکٹ کا سفر بھی رکھا, لیکن اپنی تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو میں اپنے تمام نوجوانوں کو, بالخصوص اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ میسج دوں گا کہ یہ ایک بہانہ ہے کہ جی آپ پڑھائی اگر کریں تو آپ کھیل نہیں کر سکتے, اور کھیل کریں تو آپ پڑھائی میں نہیں چل سکتے. دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ٹائم دیتے ہو, مینیج کیسے کرتے ہو. تو بہت ساری مثالیں ہیں, ایسے میں نے بتایا, جنہوں نے بہت نام کمایا اسٹڈیز میں بھی اور اپنے اسپورٹس میں بھی. سر آپ نے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا کہ اسپورٹس کو اور اسٹڈیز کو کس طرح سے بیلنس رکھ سکتے ہیں, کیونکہ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف انسان چلا جائے تو اسپورٹس میں ہے تو صرف اسپورٹس میں ہے, پڑھائی اس کی بالکل رہ جاتی ہے. جیسے ابھی بالکل ہی میں حارث رؤف کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ جب میں سلیکٹ ہوا ٹیم میں تو میں بالکل ہی اپنی پڑھائی اسکپ کر گیا تھا. وہ آئی تھنک سیکنڈ سیمسٹر میں تھا اپنی BS ڈگری کے, تو ابھی تک اس نے کنٹینیو نہیں کی. لیکن سر آپ نے تو بہت اچھا گائیڈ کیا. سر ایک اور چیز آپ شیئر کر دیں گے, ماشاء اللہ اتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا. سر جو آج کل اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, سب مطلب اسٹوڈنٹس کہہ لیں, سب کہہ لیں شارٹ کٹس میں ہیں سر. تو آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے ماشاء اللہ اتنی محنت کی, ایک چھوٹے سے اسکول سے آپ ماشاء اللہ یہاں تک آئے, سر اس میں آپ کس طرح سمجھتے ہیں, کس طرح سے آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ جی, لائف میں نا دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ریچ دا سکسیز آف دا لائف. زندگی میں اگر آپ نے کامیابی سفر کرنا ہے تو اس کے لیے یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نیک نیتی سے کام کریں اور محنت اور لگن کو شعار بنائیں. دوسری بات ہے بیلنس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں. ہم تھوڑے سے خوش قسمت نسل سے کہ اس دور میں انٹرنیٹ, اگرچہ ہر نئی انوینشن کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں, اس کے میرٹس تو بہت زیادہ ہیں کہ آپ گوگل آپ کا سرچ کریں, آپ دنیا کا جہان کا نعرے لے سکتے ہیں, جن سے ہم اس میں دور میں مستفید نہیں ہوئے. ہم نے جب ریسرچ کی تو ہم اس وقت ظاہر ہے میری جو کہ ارلی 2000 میں PhD کر رہا تھا, تو اتنی ہمیں ایکسیس نہیں تھی انٹرنیٹ سے. اب تو یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہوگی, لیکن ہر چیز کو ہم نے بیلنس رکھنا ہے. اگر آپ اس ہر نئی انوینشن کے میرٹس ڈی میرٹس ہوتے ہیں, آپ اس کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں اور پراپرلی یوز بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سارا دن انٹرنیٹ پہ رہو اور انٹرنیٹ پہ بجائے اس کو فائدہ اٹھانے کے اس فلمیں دیکھتے رہو یا اور کوئی چیز دیکھتے رہے, تو پھر آپ اپنے آپ کو اپنا ٹائم بھی ویسٹ کریں اور اس کو پراپر یوٹیلائز بھی نہیں کریں. لیکن اگر آپ پراپر اپنی اسٹڈیز کو بھی فوکس کریں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ کو استعمال کرنا جرم نہیں ہے, بلکہ اس سے آپ بہت سارا لرن کرتے ہیں, نالج آپ کو ملتا ہے. آج کل تو یہ ایک بہت بڑا سورس ہے انفارمیشن کا. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ گراؤنڈ میں جائیں, فزیکلی فٹنس کا خیال رکھیں, تو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہیلدی باڈی ہیز ہیلدی مائنڈ والی بات ہے. اب جسمانی طور پر فٹ ہوں گے تو آپ ذہنی طور پر فریش ہوں گے. تو لہٰذا کوئی بھی اسپورٹس, کرکٹ سے ہو, ہاکی ہو, فٹ بال ہو, ایتھلیٹکس ہو, بیڈمنٹن ہو, کوئی بھی گیم ہے, کوئی نہ کوئی شوق آپ ایسا رکھیں جس میں آپ کی فزیکل انوالومنٹ ہو, جسمانی طور پر آپ فٹ ہو, فریش ہو, اور پھر فریش ہو کر اب باقی ٹائم جو ہے اپنی اسٹڈیز کو دیں, اور انٹرنیٹ کا استعمال بھی کریں لیکن کم سے کم کریں. بالکل سر, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اسپورٹس بھی بہت ضروری ہے, ہماری لائف کی سب چیزوں کے ساتھ اسپورٹس بھی چلنی چاہیے. اور سر دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر, سر میں نے خود آپ کو دیکھا ہے ویڈیوز میں, ماشاء اللہ سے انٹرنیٹ پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, آپ کو میں نے امپائرنگ کرتے ہوئے دیکھا, تو مجھے بڑا فخر ہوا. آپ ہماری اسلامی یونیورسٹی کا فخر ہیں کہ ماشاء اللہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں, ہم اس جگہ پہ دیکھتے ہیں. تو سر نیکسٹ کے لیے آپ کے کیا پلانز ہیں, آپ کس طرح سے اس کو کنٹینیو رکھیں گے؟ جی انشاءاللہ, وہ جیسے آپ نے کہا, میں ایک دفعہ پہ کہیں ٹکٹ لینے گیا اپنا اس کا گاڑی کا فیشن موور کا, یہ ملتان کی بات ہے, یہ بالکل ٹرو بات ہے. تو وہ لائن لگی ہوئی تھی, میں پیچھے کھڑا تھا, تو مجھے ایک بندے نے آگے کہا کہ جی کل اس سے ایک دن پہلے میں نے ملتان میں ایک میچ سپروائز کیا تھا, T20 لائیو آیا تھا وہ میچ. تو انہوں نے کہا جی آپ کل میچ کر رہے تھے, آپ امپائر ہیں؟ تو میں نے کہا, تو انہوں نے کہا صاحب پھر آپ ادھر بیٹھے, میں آپ کو ٹکٹ لے کے دیتا ہوں. تو وہ میں نے اس کو پیسے دیے, اس نے کہا جی آپ کیوں میں نہیں لگیں گے. تو یہ ایک آپ کی پہچان بنتی ہے. تو یہ ہے کہ جب ظاہر ہے جب آپ لائیو آپ کو کوریج ملتی ہے تو آپ کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے. تو وہ ایک آپ کا شوق بھی ہے, پیشن بھی ہے, ساتھ ساتھ ایک اچھا ایک تھوڑا سا جو اسٹڈی کا انوائرمنٹ ہے اس سے آپ تھوڑی چینج بھی آ جاتی ہے لائف میں, اور ایک ایڈیشنل سورس آف انکم بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلانے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کرکٹ بورڈ والے مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ کو میچ دیتے ہیں اور آپ کرتے نہیں ہو. بعض اوقات میری اویلیبلٹی نہیں ہوتی, یا میری کوئی ایسی آفیشیل اسائنمنٹ زیادہ اہم ہوتی ہے یونیورسٹی کی, تو میں ریکریٹ بھی کر لیتا ہوں, لیکن 90% میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ میچز بھی کروں. بادشاہ صاحب کے میں خاص طور پر ذکر
ذکر کروں گا شکر گزار ان کا کہ جب بھی مجھے میچز کے لیے پی سی بی اپوائنٹ کرتی ہے کہ جی T20 میچز ہیں یا فرسٹ کلاس میچز ہیں یا نیشنل ون ڈے کپ آ رہا ہے یا کوئی اور میچ ہے, تو وہ ایک لیٹر آتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ ان افراد کی سروسز جو ہے ریکوائرڈ ہے اینڈ دے مسٹ بی ٹریٹڈ ایز این آفیشیل نیشنل ڈیوٹی. اور پھر بھی وی صاحب نے کبھی مجھے نہیں روکا, حالانکہ مجھے لیٹر دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. میں ان کو انٹیمیٹ کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں دس از آور آنر کہ جی ہماری یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو ہیں وہ پی سی بی کے لیے 14 امپائر میں شامل ہیں, تو یہ آنر کی بات ہے, تو آپ چلے جایا کریں. تو میں ان کا بھی اسی لیے ذکر کروں گا کہ ان کی مہربانی ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں چیزیں پیرل چلیں, جتنی اگرچہ یہ بہت مشکل ہے لیکن الحمدللہ میں کر رہا ہوں. سر ماشاء اللہ بالکل جس طرح آپ نے بتایا کہ بار بار بتایا کہ انسان کو برابری کرنی چاہیے, ہر چیز میں برابری. اس طرح سر سب چیزوں کو کتنی اچھی طرح سے ساتھ لے کے چلتے ہیں, اپنی اسٹڈیز کو بھی, اپنی جو جابز ہیں اس کو بھی, اور جس طرح جب ان کو پی سی بی سے کال آتی ہے تب بھی. سر پی سی بی کے بارے میں پھر آپ اور کچھ شیئر کریں, کیونکہ بہت سارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ پی سی بی کس طرح سے, لائک ابھی جس طرح سے سب چل رہا ہے تو پی سی بی کس طرح سے جو ہے ہمیں. میری تو وابستگی چونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے پچھلے کوئی 22 سال سے امپائر ہے, میں مطلب نیشنل امپائر یا لیڈ پینل امپائر, فرسٹ کلاس امپائر جسے کہتے ہیں. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ ایک ادارہ ہے جو کرکٹ کو انٹرنیشنلی اور نیشنل لیول پہ دیکھ رہا ہے. تو پاکستان کی بائی لیٹرل سیریز ہو, کوئی ورلڈ کپ ہو, جیسے آج کل ورلڈ کپ ہو رہا ہے T20, تو وہ سارے کام پاکستان کرکٹ بورڈ کرتے ہیں. اس کے آگے باڈیز ہیں, مثلا ٹیموں کی سلیکشن کے لیے سلیکشن کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, وہ ان کو دیکھتی ہیں. امپائرز کے لیے ایک امپائر کا ڈومیسٹک میں مینیجر ہوتے ہیں, ان کے نیچے اسسٹنٹ مینیجر ہوتے ہیں, ڈائریکٹر ڈومیسٹک ہوتے ہیں, ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہوتے ہیں. تو پی سی بی میں بہت سے لوگ ہیں جن کی مختلف اسائنمنٹ ہے, کوئی انٹرنیشنل کو دیکھتے ہیں, کچھ ڈومیسٹک کرکٹ کو دیکھتے ہیں, اور وہ ٹیموں کی ارینجمنٹ. اب ڈے بائی ڈے چیزیں بڑی امپروو ہو گئی ہیں. جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے اتنی فیسلٹیز نہیں تھی. اب جب سے میں امپائرنگ میں آیا ہوں, خاص طور پر آخری 5-6 سالوں میں بہت زیادہ امپرومنٹ ہوئی ہے. اب جب سے یہ 6 ٹیمیں بنی ہیں اور ریجنل ٹیمیں, تو پاکستان کرکٹ بورڈ ان ٹیموں کو 5 اسٹار اچھے ہوٹل میں اکاموڈیشن دے رہا ہے, امپائرز کو بھی, پلیئرز کو بھی, اور ریفریز کو بھی, اور بائی ایئر ٹریولنگ کرا رہا ہے, اور دے آر ارننگ اے لاٹ. بہت زیادہ پیسہ کرکٹ میں اب آ گیا ہے. اور یہ ایک سیزن میں PSL وغیرہ اگر نہ بھی شامل کریں, اس کے جو PSL کھیلتے ہیں وہ تو خیر کروڑوں کما لیتے ہیں. ادروائز بھی جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہیں اور انٹرنیشنل پلیئر نہیں ہے, میں پلیئرز کی بات کر رہا ہوں, دے کین ارن اے لاٹ. وہ بھی ماشاء اللہ سیزن میں 25-30 لاکھ روپے کما رہے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اچھے اسٹیپس ہیں کہ وہ اسپانسرشپ لے کے جس طرح بھی کر کے پلیئرز کو خاص طور پر آفیشیلز کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے, اور ان کی جو ایک وابستگی ہے کرکٹ سے, اور ان کا چونکہ یہ سورس آف انکم ہے, اس میں ان کی بڑی نظر ہے. تو میں کرکٹ بورڈ کو بھی اس معاملے میں انوائٹ کروں گا. سر بہت شکریہ, جو کہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے, تو سر ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. اور سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر. میں نے بہت کچھ سیکھا, ہمارے ویورز نے بھی بہت کچھ سیکھا. جی تو ناظرین, آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ. آپ کو بھی شکریہ.